आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। हकीकी या सच्ची आज़ादारी में कितनी ताकत है, इस बात का अंदाज़ा हमें और आपको भले ही ना हो, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों को हो चुका है। इस आज़ादारी के ज़रिए न सिर्फ बड़ी से बड़ी ताकतों को झुकाया जा सकता है, बल्कि इस हकीकी आज़ादारी से कौम में इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रहनुमा, कायद या रहबर ऐसा हो जो गूंगा, बहरा और अंधा ना हो, यानी हकीकी रहबर ऐसा हो जिसके दिल में कौम का दर्द हो और उसमें नहीं वो अनिल मुनकर करने की हिम्मत हो। आयतुल्लाह खुमैनी ने असली आज़ादारी की ताकत क्या होती है दुनिया को दिखा दिया, लेकिन आज आज़ादारी में खराबियां पैदा की जा रही हैं और हमारे नाम नहाद रहबर उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाने में नाकाम है। हर समाज में कुछ ना कुछ समय बाद कुछ ना कुछ तब्दीलियां और ख़राबियां पैदा हो जाती हैं जिसकी इस्लाह की ज़रूरत होती है। जिस तरह डॉक्टर मरीज़ के रोग को दवा देकर ठीक कर देता है, उसी तरह रहबर का काम होता है कि वो समाज में फैल रही या फैली बुराइयों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाए। ऐसा काम वही कर सकता है जो इल्म से लबरेज हो, यानी उसमें अच्छाई और बुराई को पहचानने की सलाहियत हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे उलमा बुराइयों के खिलाफ उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जैसे उन्हें उठाना चाहिए। इसके लिए अवाम को इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अवाम ने अपने रहबर को अपने कांधों पर बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कमी है तो रहबर की तरफ से जो अवाम की इस्लाह कर पाने में नाकाम है। इसके लिए रहबर को अपनी गरेबान में झांककर अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करना चाहिए जिस कारण वे अवाम की इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर अवाम को भी अलर्ट हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसने जिसे रहबर माना है वो रहबरी के लायक है या वो उसकी नैया को बीच मझधार में डुबो देगा। जिस आवाज़ को रहबर की तरफ से उठना चाहिए था वो नहीं उठ रही है, लेकिन कुछ लोग अपना फ़र्ज समझकर इसे उठा रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हालांकि हमारे देश में तमाम मर्जा के वकील मौजूद हैं, लेकिन अगर वे सही काम कर रहे होते तो शायद समाज में बुराइयां नहीं फैलती, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मौलाना अख्तर अब्बास जॉन। सुनिए इनकी तकरीर को, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आज़ादारी में कितनी तब्दीलियां और बुराइयां आ गई हैं। सुने। ये सारे मातम जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कभी वाक़ियन हुसैन इब्न अली का मातम करें, यानी गम की कैफियत इस कदर बढ़ चुकी हो कि इंसान बेख्तियार अपने सर पे हाथ मारे, बेख्तियार अपने सीने पे हाथ। यह है मातम। मातम गम की कैफियत के बढ़ जाने का नाम है। पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, कभी करबला जाना नसीब हो, नहीं हो तो आप ऐसे इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जब आशूर के दिन निकलते हैं अबुल फज़ल अब्बास के हरम से हुसैन इब्न अली के हरम की तरफ, तो किस तरह बेअख्तियार सरो सीना पीटते हुए लोग निकलते हैं। वहाँ कोई ये नहीं देखता कि किसका हाथ किसके हाथ से मिल रहा है, लय पे है या नहीं है, बहर पे है या नहीं है। वो फ़कत सरो सीना पीटते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाथ मिलता हुआ चल रहा है या नहीं चल रहा। ये मंजर हमने कुम में भी बहुत देखा है। आशूर के दिन जब लोग निकलते हैं तो ये नहीं देख रहे होते कि किसका हाथ कहाँ पड़ रहा है, कितना मिल के पड़ रहा है। फ़कत सरो सीना पीटते हुए हुसैन इब्न अली पे गिरिया करते हैं। ये गिरिये की शदीद कैफियत का नतीजा होता है। बाकी तो अभी जैसे मातम कर रहे हैं लोग, उसमें अभी जो नौहा खान लोग आते हैं उसमें तरह तरह के म्यूज़िक डाले जाते हैं, उसमें सब कुछ होता है लेकिन मातम ही नहीं होता है ना, मातम नहीं होता। अब ये सब कुछ देखें और फिर कहेंगे नहीं कुछ कहना नहीं चाहिए, जो कुछ करें करने दो, आज़ादारी में कोई इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। देखें, एक नुक्ता बुनियादी समझ ले हर मसले में, जिस चीज़ में खराबी पैदा ना की जाए उसमें इस्लाह की ज़रूरत नहीं।
لیکن جہاں جہاں بھی خرابی ہو وہاں وہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ قانون ہے. اگر آپ کی بلڈنگ خراب ہو گئی ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی داڑھی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں اصلاح کر لو، داڑھی کی اصلاح کر لو، کیونکہ خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو گاڑی کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ عزاداری میں کوئی کچھ خرابی ہی نہیں پیدا کرتا تو پھر اصلاح کی ضرورت نہیں. اگر آپ مطمئن ہیں کہ کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا تو پھر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری کے نام پہ ابھی ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. اگر مومنہ عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں نکال دیا جائے عزاداری کے نام پر، اور ہم کہیں گے نہیں کچھ عزاداری کے بارے میں بولے نہیں، چونکہ عزاداری ہے لہذا کچھ بولے نہیں، تو ایسے ذہن کی ہم تائید نہیں کر سکتے. کل بھی جملہ کہا تھا، وہ عزاداری جو سید سجاد کی عزاداری کو نقصان پہنچائے اس کے ہم مخالف ہیں، اس کے ہم دشمن ہیں. جو امام سید سجاد کی عزاداری کو نقصان پہنچائے. ابھی کیا ہو رہا ہے، مثلا سر پہ چاقو رکھ کے پتھر مار رہے ہیں، یوں سر پہ پتھر مارے، چاقو اندر چلا جا رہا ہے، اندر چلا جا رہا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ نہیں پا رہا ہے. ابھی اور بھی بڑھنے والے ہیں. جب انسان جہالت کرنے پہ آتا ہے تو کم نہیں ہے. چونکہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شمر نے ایسا کیا تھا، ہرملا نے ایسا کیا تھا، خولی نے ایسا کیا تھا، تلواریں ماری تھیں، لہذا ہم بھی تلواریں مار رہے ہیں. تو اگر زیادہ بڑھ جائے گی یہی چیز تو بڑھتے بڑھتے ایسا بھی کریں گے، شاید دیکھیں خدا نہ کرے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نادان انسانوں کو یہ بھی تیار کیا جائے کہ تو اپنے گلے میں چھری چلا لو، کیونکہ امام حسین کے گلے میں چھری چلی تھی. ہوا ابھی 2 سال پہلے، اپنے اب سینے میں تو نہیں مار پایا لیکن اپنے پیٹ میں گولی ماری امام حسین کا نام لے کے. دیکھا ہے، ہو سکتا نہیں دیکھا ہے، کلپس آئی ہیں. ابھی اسی سال پاکستان میں ایک دلہن کو بنا کے لا کے بٹھا دیا گیا، عورت کو، ایک خاتون کو لا کے پورے مجمع میں دلہن بنا کے 7 محرم کو بٹھا دیا گیا، اور لوگ اس پہ چادریں چڑھا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے. لعنت ہو ایسی عزاداری پر کہ جس کے ذریعے سے تم حسین پہ گریہ نہ کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر میں لگے ہو 7 محرم کو. شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس کو عزاداری کہتے ہیں. اگر یہ عزاداری ہے تو ہاں اس عزاداری کی جرأت سے مخالفت کرے تاکہ حقیقی عزاداری کو بچائیں. ہمیں صرف اور صرف اس عزاداری کو کرنا چاہیے جسے جناب زینب اور امام سید سجاد نے کر کے دکھایا ہے. اس بارے میں کیا کہا مولانا جون نے، سنیں. تاکہ اس عزاداری کو بچائے جس کے لیے جناب زینب اور سید سجاد نے قربانیاں دی ہیں، ہے نا. اور بہت کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی اب نمونے پیش کرنے میں بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے آتی گزرتی رہتی ہوں. تو جس چیز میں خرابی پیدا نہ ہو اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. روڈ خراب ہوگی، روڈ بنائی جائے گی. گھر خراب ہوگا، گھر بنایا جائے گا. اسکول خراب ہوگا، اسکول بنایا جائے گا. کپڑا خراب ہوگا، کپڑا اصلاح کیا جائے گا. داڑھی خراب ہوگی، داڑھی بنائی جائے گی. لیکن سورج کی اصلاح کی جائے گی؟ سورج کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ سورج خراب ہی نہیں ہوتا. سورج خراب نہیں ہوگا. اس کے سامنے بادل آ سکتے ہیں لیکن سورج میں خرابی نہیں ہے، لہذا ہم سورج کی اصلاح کرنے نہیں جائیں گے. تو عزاداری میں وہ ایک عزاداری وہ ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے، ایک عزاداری وہ ہے جس کو لوگ خراب کر رہے ہیں. تو وہ عزاداری جو سورج کی طریقے سے جو کبھی خراب نہیں ہوگی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ عزاداری کس کی ہے؟ وہ عزاداری امام سید سجاد کی ہے، وہ عزاداری امام صادق علیہ السلام کی ہے، وہ عزاداری جناب زینب کی ہے، وہ عزاداری امام رضا علیہ السلام کی ہے. وہ عزاداری سورج کی طریقے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو کچھ کرتے دیکھیں، کچھ عیسائیوں کو کرتے دیکھیں، کچھ ہندوؤں کو کرتے دیکھیں، ان کی بات اچھی لگے، وہ آ کے عزاداری میں شامل کر لیں، کوئی ناریل توڑنے لگے، کوئی تار مکھانے کا علم بنانے لگے، کوئی چھواروں کا علم بنانے لگے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ عزاداری جیسے مقدس عمل میں مادیت داخل کر رہے ہو، میٹرلسٹک سوچ لے کے آئے ہو. جب اتنی مادیت کے سوچ لے آئے ہوئے تو کبھی حسین کی روحانیت تمہیں نہیں مل سکتی. حسین ابن علی کی روحانیت تک جانا ہے تو روحانی عزاداری چاہیے، مادی عزاداری نہیں چاہیے. چھواروں کا علم نہیں چاہیے، ابو الفضل عباس کا علم چاہیے. تو معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا بھی لگے تو لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لگے. جہاں خرابی ہوگی وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. یہی مسئلہ دین کا بھی ہے. دین میں جہاں جہاں خرابی ہوگی، دین میں ملنگیت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی. دین میں اخباریت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی. دین میں شرادی فرقہ بنایا جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی.
دین میں لندن اور برطانیہ کی پیٹ، ابھی میں جانتا ہوں یہ لکھنؤ میں امین آباد کے ایک انسان کے ذریعے سے بہت سارے جوانوں کو 10,000 15,000 20,000 الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، کون کتنا جوانوں کو برباد کرتا ہے، جو جتنا زیادہ جوانوں کو برباد کرے اتنی زیادہ پیسہ اس کا زیادہ ہے۔ 20,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ تمہارے بچے کی کیا حالت ہو رہی ہے، کہہ رہے مولا دے رہے ہیں، مولا دے رہے ہیں، مولا کا کام کر رہا ہے، مولا دے رہا ہے، یہ مولا۔ تو ان سے کہا مولا تو بیکار انسانوں کو نہیں دیتے ہیں اس طرح، مولا اس طرح دیتے ہیں، تمہارا بیٹا بے دین ہوتا چلا جائے، لوگوں کو بے دین چلا دے، مولا دے رہے ہیں۔ جانتا ہوں، صرف یہاں صرف لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے شہروں میں، شاید آپ کے شہر میں بھی ایسا آنا شروع ہو جائے، ابھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نہیں آتا، باقاعدہ انسانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دنیا سمجھ گئی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اسرائیل کو بھی ہرایا، ہم نے داعش کو ہرایا، ہم نے امریکہ کو ہرایا یا نہیں ہرایا؟ عزاداری کی روح ملنے کے بعد ہم نے ہرایا، ہم نے صدام کو ہرایا، ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہرایا۔ تو اس عزاداری کو اتنا زیادہ مادی بنا دو کہ عزاداری کی روح ہی ختم ہو جائے، روح عزاداری ختم ہو جائے، تو عزادارو عزیزو ہماری جیب بھر جائے گی، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، لیکن جناب زینب کے مجرم بن کے رہ جائیں گے، سید سجاد کے مجرم رہیں گے، قیامت کے دن جناب زینب کے مجرم کے طور پر پیش نہ کیے جائیں۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور مولانا کلب جواد کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیش کے زیادہ تر لوگ انہیں ہی اپنا رہبر مانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔